ایک پہلے یہ بات سے میں ایک شخص کا تعارف کرا دوں. یہ خزرج کا ایک بہت نیک آدمی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس نے رہبانیت اختیار کر لی تھی اور یہ تورات کا بہت بڑا عالم بن گیا تھا. اس کے گنڈے تعویذ بھی چلتے تھے, دم درود بھی چلتا تھا, اس کی شف میں شفا بھی تھی. تو یہ مدینے کے اندر اس کی مذہب کی ہٹی جو ہے نا وہ رواں دواں تھی. بظاہر درویش اللہ والا, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کی درویشی کا پول کھل گیا کہ اصل میں یہ درویشی بھی ساری عیاری تھی. وہ کیا ہے شعر جی کہ درویشی بھی عیاری ہے, سلطانی بھی عیاری. تو یہ درویشی دنیا داری تھی. تو یہ یعنی شہرت آپ کو مال و دولت سے بھی ملتی ہے, اور شہرت آپ کو اس سے بھی تو ملتی ہے نا جب آپ سے اس طرح کی چیزیں صادر ہو رہی ہوں کہ ان کے دم میں بڑا اثر ہے, ان کے تعویذ میں بڑا اثر ہے, اور یہ کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں. تو اس پہ تو لوگ جتنا ہاتھ چومتے ہیں بلکہ پاؤں بھی دھو دھو کے پیتے ہیں. ایسا تو فرعون کے ساتھ نہیں ہوتا. لوگ اتنی عزت اس کی نہیں کرتے جتنی عزت ایک مذہبی آدمی کی ہوتی ہے. لہذا اصل میں اس کے اندر دنیا داری تھی, اوپر روپ جو تھا وہ سارے کا سارا مذہبی تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ اگر حقیقی مذہبی ہوتا تو ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے, لیکن یہ اس کے اندر ضد پیدا ہو گئی. سب سے پہلے اس نے مختلف سازشیں کی, وہ نہیں کامیاب ہوئیں. پھر یہ وہاں سے جو ہے نا نکلا, یہ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کے ساتھ شامل ہو کے آیا, اور اس نے قسم کھائی تھی حضور کے سامنے کہ جب تک آپ کے خلاف ریزسٹنس رہے گی میں اس طرف کھڑا رہوں گا. پھر جب اسے فتح مکہ کے بعد اندازہ ہو گیا کہ جزیرۃ العرب تو چھٹی کر گیا, کوئی ریزسٹنس باقی نہیں رہی, غزوہ حنین بھی ہو گیا, تو پھر یہ یہاں سے بھاگا رومیوں کے پاس پہنچ گیا. اب وہاں سے جو اس نے سازشی تانے بانے شروع کیے, تو اب یہ ظاہر ہے یہاں مدینے کے اندر اس کا ریسیپینٹ کون ہو سکتا تھا, کس کے ساتھ آ کے یہ یعنی اس کا پیغام, وہ جو میں نے بتایا نا شیطان پیغام رسانی کرتا ہے تو کوئی آگے ریسیپینٹ بھی تو ہونا چاہیے. وہ گند کون تھا, وہ منافقین تھے. اب یہ جو منافقین تھے انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا, مخالفت کا نہیں, مسجد بنانے کا. اب یہ سمجھے مسجد بنانے کے عمل کے پیچھے بھی گندی نیت ہو سکتی ہے, شیطانی ارادہ ہو سکتا ہے, شیطانی منصوبہ ہو سکتا ہے پورے کا پورا. تو یہ نہیں سمجھا کریں کہ کوئی آ کے آپ کے سامنے اچھا نعرہ لگا دے کہ میں مسجد بنا رہا ہوں یا اسپتال بنا رہا ہوں یا ریاست فلانی بنا رہا ہوں, تو اس میں لازمی چونکہ نعرہ اچھا ہے تو بندہ بھی اچھا ہے. نہیں, یہ نعرہ تو کتنا اچھا تھا لیکن پیچھے نیت کتنی خراب تھی. اسی طرح ہر ریاکاری کے چوگے کے اندر چھپا ہوا جو ہے نا وہ جو ہوتا ہے نا بنیا, وہ اسے پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے. والذین اتخذوا, اچھا یہ مسجد کیوں بنا رہے تھے کہ یہ گھات لگانے کی جگہ ہوگی, یہاں بیٹھیں گا, وہ ظاہر ہے ایک مطلب مرکز بن جائے گا. تھوڑے عرصے کے بعد وہاں پہ اجتماع بھی کرنا شروع کر دیتے اور اس میں آ کے وہ شریک ہوتا چھپ کے, اور یہ ان کی جو ہے وہ لائن آف کمیونیکیشن جو ہے وہ قائم ہو جاتی. اس لیے مسجد بنانا چاہ رہے تھے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور یہ جگہ جو تھی وہ بھی سمجھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو آپ نے جس محلے میں قیام کیا تھا وہاں پہ آپ نے ایک مسجد بنائی تھی, مسجد قباء, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر ہفتے کے دن اس محلے میں جا کے آپ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اس کی بڑی فضیلت بھی آپ نے بیان کی ہے. آج اسی محلے میں انہوں نے پھر یہ اپنی مسجد بنانے کی ٹھانی کہ ہم یہ علیحدہ بنائیں گے. سامنے آ کے یہ بات رکھی کہ بارش ہوتی ہے تو ہماری تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے اور ہم وہ جماعت کی نماز میں شامل نہیں ہو سکتے, تو 27 نمازوں کا اجر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, تو ہمیں آپ اجازت دیں ہم علیحدہ وہ جو ہے وہ شروع کریں. آگے باتیں یہ رکھیں, بلکہ یہ کہ اے نبی افتتاح بھی آپ فرمائیں, آپ کے مبارک ہاتھوں سے جو افتتاح ہوگا تو وہ پھر برکات ہمیشہ. اب دیکھیں پیچھے نیت کیا ہے, اوپر کیا کیسی وہ جو کہا نا بڑے پہنچے ہوئے منافق ہیں, تو اس کی ایک مثال ہے جو یہاں پہ سامنے آ رہی ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضد پر, ضرر کی نہیں, تکلیف دینے کے لیے, ضد کرنے کے لیے, وکفرا, اور کفر پر, نیت پیچھے ضد کی اور کفر کی ہے, وتفریقا بین المؤمنین, اور ایمان والوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے, پھوٹ ڈالنے کے لیے, وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اور گھات فراہم کرنے کے لیے اس شخص کو کہ جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا رہا, وہی ابو عامر راہب خزرجی. وَلَيَخْلِفُنَّ ان اردنا, اور حلف اٹھاتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں, لوگوں کو یقین دیتے ہیں کہ ہمیں چندہ دیجئے, ہمارا ارادہ الا الحسنى, سوائے بھلائی کے, اچھائی کے, نیکی کے, زیادہ ثواب کمانے کے اور مسجد میں زیادہ وقت گزارنے کے, اور کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو اس لیے یہ مسجد بنانا چاہتے ہیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے وہ جھوٹے ہیں. یہ سب ان کا مکر و فریب ہے, یہ تقریریں جو ان کی فراڈ ہیں.